أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. صدق اللہ مولانا العظیم. ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، اور جو کوئی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما بردار ہوگی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا اور نیک اعمال کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ تو ہم اس کو اس کا اجر دوہرا عطا کریں گے، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اور ہم نے اس کے واسطے بہترین عزت والی روزی تیار کر رکھی ہے. یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن اگر تم اللہ سے ڈرتی رہو، فلا تخضعن بالقول تو کسی سے نزاکت کے ساتھ بات مت کیا کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض تو وہ شخص جس کے دل میں کوئی روگ ہو، منافق ہو، تو اگر آپ نزاکت سے بات کرو گی تو اس کے دل میں لالچ پیدا ہوگا. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور بات معقول کیا کرو. یہ ہو گیا ترجمہ ان دو آیات مبارکہ کا جن کی ابھی تلاوت کی سعادت باری تعالیٰ نے مرحمت فرمائی. ہمارا یہ سورۃ الاحزاب چل رہا ہے اور اس سورت کے آغاز میں اور شروع میں غزوہ خندق کے بارے میں ہم نے بہت کچھ پڑھا ہے. اس کے بعد غزوہ خیبر اور بنو قریظہ کی شکست کے بعد جو مال غنیمت مسلمانوں کو وافر مقدار میں ملا تو اس کے نتیجے میں مہاجرین کی جو زندگیاں تھی وہ بہت خوشحال ہو گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عورتوں نے، ازواج مطہرات نے اور مسلمانوں کی ماؤں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہمارے آقا اب تو اللہ تعالیٰ نے بہت سا مال غنیمت عطا کر دیا ہے اور مہاجرین کی عورتوں کے چولہے بھی جلنے لگے ہیں، اس لیے ہمیں بھی اب کچھ جو نان نفقہ آپ دیتے ہیں ہمارے نان نفقے میں بھی کچھ اضافہ ہونا چاہیے. گویا وہ اللہ کے رسول کے حرم میں ہو کر اللہ کے رسول سے دنیاوی چیزوں کا مطالبہ کر رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مطالبے پر ناراض ہو گئے، اس لیے کہ ازواج مطہرات کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی صحبت کے لیے جو اختیار کیا ہے تو وہ انتخاب امت کی اصلاح کے لیے اور اس کے مقاصد کے تحت کیا گیا تھا. اللہ کے رسول ناراض ہو گئے اور قسم کھا لی کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا. 1 مہینے تک آپ نے اپنی ازواج مطہرات سے بات نہیں کی اور اس کے بعد پھر قرآن کی آیتیں اتری تھی جو کل سے ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں یہ کہا گیا کہ نبی کی عورتوں اگر تمہیں دنیا چاہیے تو آؤ میں تمہیں دنیا کا کچھ ساز و سامان دے کر بہترین طریقے سے طلاق دے کر رخصت کر دوں، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول پسند ہے تو پھر جیسی زندگی نبی کے گھر میں ہے اس طریقے سے برداشت کرنی ہوگی. اور اس کے بعد کہا گیا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی نبی کو تکلیف پہنچانے کا کام کرے گا تو اس کا گناہ دوہرا دیا جائے گا، اس لیے کہ تمہاری حیثیت عام عورتوں کی حیثیت کی طرح نہیں ہے، نبی کی بیویاں ہونے کی وجہ سے مقام و مرتبہ بہت بلند ہے. آج جو حصہ ہم نے پڑھا اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہاں ایک بات تو یہ ہے کہ جو تم میں نبی کو تکلیف پہنچائے گا
اور کوئی غلط کام کرے گا تم ازواج مطہرات میں سے، اس کو دوہرا گناہ ملے گا۔ لیکن اگر کوئی اللہ سے ڈرنے والی رہے گی، اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی، تو پھر ان کا اجر بھی دوسری عورتوں کے مقابلے میں 2 گنا ہوگا، اس لیے کہ نبی کی عورتیں ہیں، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تم میں جو کوئی اطاعت کرنے والی ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی اور نیک اعمال کریں گی، نؤتیہا اجرہا مرتین، تو اے نبی کی عورتوں ہم اس کا اجر بھی دوہرا عطا کریں گے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ایسی عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے عزت والا رزق تیار کر رکھا ہے، ایسی عورتوں کے لیے آخرت میں بھی، اور آخرت کا رزق وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور جیسے ہی بندے کی آنکھ بند ہوتی ہے اور روح نکلتی ہے، اس کو بھی اس کا ادراک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نیک ہے تو اس کے لیے کیا انعامات ہے اس کی جھلک دکھنی شروع ہو جاتی ہے، اور اگر وہ بدکار تھا اس کا انجام برا ہونے والا ہے تو اس کی تکلیف کا احساس بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میت جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کو جتنے جلدی ہو سکے اس کی تدفین کا کام کرنا چاہیے، زیادہ بلا ضرورت روکنا نہیں۔ حدیث میں صاف صراحت ہے، اگر وہ نیک ہے تو اس کو جو انعامات ملنے والے ہیں اس کے لیے وہ بے چین ہوتا ہے، اس کو روک کے رکھنا مطلب اس کو ان انعامات سے روکنا ہے۔ اور اگر وہ گنہگار ہے اور اس کا انجام صحیح نہیں ہے اور ہم اس کی میت کو تاخیر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس وبا کو ہم اپنے درمیان رکھ رہے ہیں، اس کو جلدی سے جلدی دور کرنا چاہیے۔ یہ حدیث کے الفاظ کی ترجمانی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی کی عورتوں اگر تم اللہ سے ڈرنے والی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہو تو اجر بھی دوہرا ملے گا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جو انعامات تیار کیے ہیں وہ الگ ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم فرما بردار رہو اللہ سے ڈرتی رہو، فلا تخضعن بالقول، نبی کی عورتیں تھی مسلمانوں کی مائیں ہیں، تو ہر شخص جو ہے آپ سے آ کر مسائل پوچھتے تھے، اللہ کے رسول کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کوئی پردے کی اوٹ سے بات کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے یہ حکم تو براہ راست نبی کی عورتوں کو ہیں، لیکن نبی کی عورتوں کے پردے میں امت کی پوری عورتوں کے یہ حکم ہے کہ اگر کسی اجنبی اور غیر محرم مرد سے بات کرنا ضرورت کے تحت بھی پڑ جائے تو لب و لہجہ اور رویہ کرخت ہونا چاہیے عورت کا۔ مثال کے طور پر کسی نے فون کر دیا، گھر کے مرد کے لیے فون کیا، اب مان لیجئے کہ باتھ روم میں ہے، نہیں ہے، باہر گئے ہوئے ہیں، اور کسی خاتون نے فون اٹھا دی اور نزاکت کے ساتھ سلام کر رہی ہے، ادھر سے وہ جواب دے رہا ہے اور پھر یہ پوچھ رہا ہے کیا گھر میں، اور وہ نزاکت کے ساتھ نہیں ابھی گئے ہیں، اور ایسے ویسے انداز جو ہے نرم نسوانیت والا پورا بھرپور رکھے، تو سامنے والا ایک بات پوچھ کر فون رکھنے کے بجائے اس ایک بات کے 10 سوالات پیدا کر دیتا۔ اچھا ابھی گئے، کب آنے والے ہیں، آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ آئیں گے تو ان سے بولیے ذرا ہمارا فون نمبر آپ لکھ لیجئے، یہ نمبر دیجئے، ایسا کر لیجئے۔ ایک بات کی بجائے وہ 10 بات کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ تو ہمارا روزمرہ کا آبزرویشن ہے۔ تو نبی کی عورتوں کا حکم ہے، تو آپ سوچیں کہ امت کی عام عورتوں کے لیے کیا حکم ہے۔ اب آپ ذرا تصور کریں کہ جگہ جگہ پر جو ریسیپشنسٹ بنا کر بٹھا دیا گیا ہے، ایئر ہوسٹس بنا دیا گیا ہے، شیف بنا دیا گیا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کلریکل جاب کر رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، کتنی مصنوعی ان کا انداز ہوتا ہے، کیا بناوٹ ہوتی ہے اور کیا لب و لہجہ ہوتا ہے، مسکرا کر بات کر رہی ہوتی ہیں اور پتہ نہیں خاندانی مسائل کا کتنا درد اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے رہتی ہے، مگر اوپر مسکراہٹ ہے۔ یہ دوہری زندگی کیا کام کی ہے؟ شریعت کا حسن دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو جس فطرت کے ساتھ پیدا کیا اسی فطرت کے ساتھ اگر وہ زندگی گزاریں تو اس زندگی میں اس کے لیے راحت و آرام ہے، لیکن فطرت سے ہٹ کر کوئی کام کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ تکلیف تو ہوگی۔ مصنوعی آپ کو ظاہری طور پر کچھ لگے گا کیا آ رہا ہے، لیکن کوئی فائدے کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کی عورتوں اگر کوئی تم سے بات کرے تو لہجہ لب و لہجہ اور رویہ کرخت ہونا چاہیے، نرم بات نہ کرے، نزاکت سے بات نہ کرے۔ فلا تخضعن بالقول، بات میں نزاکت نہ ہو، کسی بھی رشتہ داروں میں بھی اگر غیر محرم ہے،
رشتہ داروں میں بھی محرم غیر محرم ہے نا. اب آج کل تو بہت افسوس کی بات ہے کہ مسلمان گھرانوں میں محرم اور غیر محرم کی اب کوئی تخصیص ہی نہیں رہی. چچا زاد، ماموزاد، خالوزاد، پھپھازاد، دیور، جیٹ، یہ سب غیر محرم ہے، یہ سب غیر محرم ہے. لیکن ایسی بے تکلفی اور ایسی آمد و رفت اور ایسا انداز کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو تسلی دینے کے لیے بس یہ سمجھ لو کہ حگ کرنا باقی رہ گیا، باقی سب ہو رہا ہے. سر پر ہاتھ پھیرا جا رہا ہے، ہاتھ دبایا جا رہا ہے، پیٹھ تھپائی جا رہی ہے، پتہ نہیں کیا 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 جا رہا ہے. حرام ہے، حرام. حرام اور حلال کی تمیز ہی باقی نہیں رہے گی. ہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی کی عورتوں تم دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر کسی سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو لب و لہجہ اور رویے کے اندر نزاکت نہیں ہونا. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تو ایسا شخص جس کے دل میں روگ ہو وہ کچھ نہ کچھ جو ہے خیالات بننا شروع کر دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کی عورتوں کے بارے میں ایک سچا پکا مسلمان کبھی ایسا تصور بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے جس نے اس انسانی مشین کو بنائی ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ یہ مشین کتنی مضبوط ہے اور کتنی کمزور ہے، اور اس کے کل اور پرزے کہاں لوز ہو سکتے ہیں اور کہاں فٹ بیٹھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس نفسانیت کو یہاں بیان کر دیا. اور جب نبی کی عورتوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے تو ہمارے معاشرے میں ہم نے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ حفاظت. اور اب تو بے غیرتی کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ خاندانی مسائل، لین دین کے مسائل کچھ ہوتے ہیں تو ان کو سالو کرنے کے لیے آدمی بولتا ہے عورت کو تم ہی بات کر لو جی کیا ہے، اور تم ذرا سمجھا دیتے سکتے، تمہارے سے ذرا نرم پڑ جاتا انہیں، اور یہ بے غیرت نکٹو اس کو آگے بڑھا دیتا. وہ کھرات ورات کا معاملہ آیا تھا ابھی، ہاں کتنی شدھی کرن کرا دیا، یونی شدھی کرن، لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنے، اللہ اکبر. اب خیر اب جن کو معلوم ہے وہی جان سکتے ہیں. میں نے حالانکہ بہت واضح لفظ استعمال کر دیا، بہت واضح لفظ. شدھی کرن کر رہا تھا خبیث، اپنا پاپ کرن کر کے. بہرحال یہ ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تو وہ شخص جس کے دل میں روگ ہوگا وہ لالچ کرے گا، کچھ نہ کچھ خیالات بننے لگے گا. وَقُلْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، لہجہ کرخت ہو لیکن بات صحیح کرنا، بات غلط نہیں ہونا، بات صحیح ہو لیکن سامنے والے کو لگا رہے نہیں بھائی جب یہاں دال گلنے والی نہیں ہے، جتنی مختصر بات ہو گئی اتنی اچھی ہے، ایک کے دو لگا دیں گے بھائی جان مسئلہ ہو جائیں گا، یہ مسائل ہو جائیں گے. بہرحال آگے اور بھی تعلیمات ہیں اسی حوالے سے ہے، لیکن اللہ اگر توفیق دے اور توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں، کل نہیں بلکہ 2 دن کے وقفے کے بعد انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. کل سفر ہے بھیڑ کا. اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.